1450 سال پہلے کی بات ہے، سرزمین عرب میں ایک شہر ہے اور اس میں کچھ قبائل آباد ہیں، ایک معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں تعلیم، تربیت اور تہذیب و ثقافت نام کی کوئی شے موجود نہیں، اور جو میں بیان کروں گا اس کو چشم تصور کے ساتھ دیکھیں اور سمجھیں۔ وہاں اب جو معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے تصور میں، اس میں لوگوں کو قتل کر دینا، خون بہا دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس معاشرے میں انسان کی کوئی عزت تکریم کا وجود نہیں۔ اس معاشرے میں عورت سب سے زیادہ محروم اور مظلوم فرد ہے۔ عورت کو غلاموں کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے، ایک پراپرٹی کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ وہ تمام حقوق سے محروم ہے۔ جب بیوہ ہو جاتی ہے اس معاشرے میں تو اس کو ایک کالی کوٹھی میں بند کمرے میں قید کر دیا جاتا، اس کی آزادی ختم ہو جاتی۔ کسی کے گھر اگر بچی پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہوتے ہی اس کو مار دیتے ہیں اور زندہ درگور کر دیتے، قبر میں دفن کر دیتے۔ بچی کا پیدا ہونا ان کے لیے بے عزتی کی چیز ہے۔ غریب اور کمزور وہ معاشرہ یہ حق سمجھتا ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے، اس کو اذیت دیا جائے۔ خون بہانا یہ ہر گلی کوچے اور ہر قبیلے اور محلے کی عام روش ہے۔ جب وہ عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس شہر میں اللہ کا گھر ہے، وہ ننگے ہو کر لباس اتار کے اس اللہ کے گھر کے ارد گرد ناچتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اس اللہ کے گھر کے صحن میں 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ٹیمپلز ہیں۔ اور بت پرستی ان کا شعار ہے، مذہبی شعار ہے۔ کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتا ہے۔ قبائلی تعصب اور قبائلی فخر، ایروگنس، یہ ان کی ہر ایک قبیلے کی علامت ہے۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ اکڑ کے، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ پیش آتا ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، اخلاق نام کی کوئی شے سوسائٹی میں نہیں۔ اس معاشرے میں ہر طرف بددیانتی ہے، کرپشن ہے، دھوکہ بازی ہے۔ کوئی شخص سچ نہیں بولتا، ہر شخص جھوٹ بولتا ہے، ہر شخص دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ جو وعدہ کرتے ہیں ہر شخص اس کو توڑتا ہے، اور وعدہ خلافی کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو برائی نہیں سمجھتے۔ سچائی کی راہ سے ہٹ جانا یہ ان کی عام زندگی کی روش عادت ہے۔ قبائل میں چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو نسلوں تک خون بہاتے ہیں، گردنیں کاٹتے ہیں، قتل و غارت چلتی ہے، جنگ چلتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں نکل آتی ہیں۔ درندگی کا ماحول ہے۔ انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے، اخلاق نام کی کوئی شے نہیں ہے پورے معاشرے میں۔
نسلی تفاخر ہے نسل کا. کسی کی زندگی محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی انسان کو کوئی حقوق میسر نہیں، اخلاقیات کا کوئی وجود نہیں ہے، انسانی قدروں کا کوئی وجود نہیں ہے. غیر اخلاقی طرز زندگی وہاں کا رہن سہن ہے. ظلم، جبر، ٹائرنی، وائلنس یہ عام روش ہے. بھلائی اور اچھائی دیکھنے کو نہیں ملتی. پاکیزگی، طہارت، اچھا کردار، اس کا کوئی دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے. عدل اور انصاف کا کوئی وجود نہیں. بھلائی کا اور دوسرے کے ساتھ اچھائی کا کوئی تصور موجود نہیں. سوسائٹی میں امن نام کی کوئی شے نہیں. کسی کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں. انسان پہ حکمرانی کرتے ہیں اس طرح کے کمزور کو غلام سمجھتے ہیں اور اتنی اذیت دیتے ہیں. وہاں کسی کمزور کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. ہر طرف برائی کا راج ہے، گناہ کا راج ہے، ظلم کا راج ہے، نا انصافی کا راج ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ریاست اور سٹیٹ نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی قانون اور آئین اور دستور نہیں ہے، کوئی سماجی ضابطہ نہیں ہے، کوئی سیاسی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں ہے جو اس سوسائٹی کو درست راہ پر لا سکے. اس نقشہ حالات میں جو آپ نے سنا اور چشم تصور میں دیکھا، اچانک ایک گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. حالات کے اس نقشے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اب وہ بچپن سے گزرتا ہے، لڑکپن سے گزرتا ہے، جوانی میں آتا ہے. کوئی مکتب نہیں، مدرسہ نہیں، تہذیب کا مرکز نہیں، ثقافت کا مرکز نہیں، تعلیم نہیں، شعور نہیں، تربیت نہیں، اخلاقیات نہیں، سماجیات نہیں، روحانیات نہیں، علم نہیں، کوئی شے نہیں جو اچھے برے کی، نیکی اور بدی کی، سچ اور جھوٹ کی تمیز کسی کو سکھا سکے. ہر طرف کے حالات وہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. اس ماحول میں وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دوست بھی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے محلے دار بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتا بھی ہے، اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، فیملی ریلیشنز بھی ہیں. ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنے والوں میں وہ بچہ اکیلا سچ بولتا ہے. چاروں طرف جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ اکیلا سچ بولتا ہے. چاروں طرف وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، وہ اکیلا وعدے کو نبھاتا ہے. چاروں طرف برائی کرنے والے ہیں، وہ بچہ تنہا اچھائی کرتا ہے. چاروں طرف ظلم کرنے والے ہیں، وہ تنہا رحم کی بات کرتا ہے. لوگ اس کے ہم عمر گپیں مارتے ہیں، گوسپس، وہ ان سے الگ خاموش بیٹھتا ہے. لوگ بددیانتی کرتے ہیں، وہ امانت اور دیانت کا راستہ چوز کرتا ہے. لوگ وعدے توڑتے ہیں، وہ وعدہ نبھانے کا راستہ اختیار کرتا ہے. لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ وفا کا راستہ اختیار کرتا ہے. لوگ جوا کھیلتے ہیں، وہ پرہیز کرتا ہے. لوگ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ غریبوں کی سپورٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے. لوگ کمزور پر زیادتی کرتے ہیں، وہ کمزوروں کا ساتھی بنتا ہے اور کمزور کی مدد کرتا ہے. لوگوں میں پلیدی اور خباثت ہے، اس کی زندگی میں طہارت ہے اور نفاست ہے. لوگ کعبے میں جا کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ بتوں سے دور کھڑا ہوتا ہے، بت کے قریب نہیں گزرتا. لوگ کنجوسی کرتے ہیں، وہ سخاوت کرتا ہے. لوگ بے کرداری کرتے ہیں، وہ اعلیٰ کردار دکھاتا ہے. لوگ لوگوں میں امتیازی سلوک کرتے ہیں، ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، وہ برابری کے ساتھ ہر ایک کو پیش آتا ہے.
لوگ فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے۔ لوگ جانبدار ہو جاتے ہیں، وہ غیر جانبدار رہتا ہے۔ لوگ سخت روح ہیں، سخت مزاج ہیں، وہ نرم خو ہے، نرم عادت ہے۔ لوگ ظالم ہیں، وہ رحمت کرنے والا ہے۔ لوگ غلاموں پر ہر گلی کوچے، ہر گھر کے سامنے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، وہ غلاموں کی سپورٹ کرتا ہے، غلاموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ ان کو تحفظ دیتا ہے۔ جہاں انسانوں کے حقوق نہیں، وہاں حیوان کے حقوق کیا ہوں گے؟ وہ حیوانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کی بات کرتا ہے، وہ انسانیت کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، وہ لوگوں کی عافیت کی بات کرتا ہے، وہ بیواؤں کی بات کرتا ہے، وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ بچوں کے پیار کی بات کرتا ہے، بیٹیوں کو دفن نہ کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ہمسایوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ لوگوں سے، لوگ روڈ ہو کے ملتے ہیں، وہ لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے۔ لوگ سیلفش ہیں، خود غرض ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات کی قربانی دیتا ہے۔ لوگ تفرقہ پیدا کرتے ہیں، پھوڑتے ہیں، وہ سب کو جوڑتا ہے، سب کو جوڑتا ہے۔ لوگ ہر وقت غصے میں دکھائی دیتے ہیں، وہ ہر وقت مسکراتا دکھائی دیتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہر وقت تازگی ہے۔ لوگ انتقام کی بات کرتے ہیں، یہ معاف کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ اپنے اور پرائے سب کے ساتھ رحمت کی، پیار کی بات کرتا ہے۔ لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں، یہ علم اور شعور کی بات کرتا ہے۔ لوگ سخت ہیں برتاؤ میں، یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرم ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی نرم ہے۔ لوگ کسی کو کوئی پائی نہیں دینا چاہتے، جو کچھ اس کے پاس ہے سب کچھ لٹانا چاہتا ہے۔ یہ مکمل پیکر رحمت ہے، پیکر محبت ہے، پیکر شفقت ہے، پیکر اخلاق ہے، پیکر صداقت ہے، پیکر سخاوت ہے۔ سارا کا سارا وجود، اس کو دیکھو تو اس کا جسم بھی صاف ستھرا، اس کے اندر جھانکو تو اندر بھی سراپا نور اور طہارت، اس سے ملو تو طبیعت اس سے جڑ جاتی ہے، اس سے جو ملے جدا ہونے کو جی نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے شخص میں جسے یہ باتیں نہ کوئی بتانے والا تھا، نہ سمجھانے والا تھا، نہ دکھانے والا تھا، نہ سنانے والا تھا، اس معاشرے میں پیدا ہو کر یہ سچائی کا، علم کا، نور کا، اخلاق کا، بلائی کا، احسان کا، سخاوت کا، نرمی کا پیکر بنتا چلا جاتا ہے، اور اتنا بڑا پیکر کہ ہر طرف اس کی روشنی بھی کرنے لگتی ہے، اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں یہ کون ہے؟ چاہتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ ہر طرف سے آواز آتی ہے، اور تو کچھ پتہ نہیں، اس کا نام محمد ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔